آپ کو اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ کے اندر رجسٹر کرانا پڑے گا. اگر آپ ٹیکس نیٹ کے اندر رجسٹر نہیں کرائیں گے, آپ کے پاس سورسز ہیں, آپ کے پاس سورسز نہیں ہیں, آپ کے پاس انکم ہے, آپ کے پاس انکم نہیں ہے, آپ جب تک اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ کے اندر رجسٹر نہیں کرائیں گے, جب تک آپ اپنا NTN نمبر نہیں لیں گے, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں حرباب نقوی. ناظرین, گورنمنٹ کی جانب سے جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریلیف دیا گیا, اس حوالے سے آج LCCI میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا. چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس اینڈ ٹیکسیشن جو ہیں مسٹر کاشف انور صاحب, ان کے زیر اہتمام ہوا. ان سے بات کرتے ہیں کہ اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا کاشف صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو سیمینار ہوا, اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ نہیں آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے اور ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. اب اس ایجنڈے کو اور اس خواب کو پورا کیسے کرنا تھا؟ یہ خواب تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک آپ کنسٹرکشن سیکٹر کو ایمنیسٹی نہیں دیں گے, جب تک آپ کنسٹرکشن سیکٹر کو سہولیات نہیں دیں گے. تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے اپریل میں ایک آرڈیننس دیا جس کے مطابق بلڈرز اور ڈیولپرز کے لیے ایک انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم آپ کو ایک ایمنیسٹی دیتے ہیں. آرڈیننس دیا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اس سیکٹر کو چلائیں. اب مقصد یہ تھا کہ ہم اس سے انڈسٹری کو بھی چلانا چاہ رہے تھے, کیونکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ جب آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر چلتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ سیکٹرز جتنے بھی ہیں, جتنی انڈسٹریز بھی ہیں, میں تو انہیں 100 سے 150 سیکٹرز کہتا ہوں کہ 100 سے 150 سیکٹرز چلتے ہیں. وہاں پر آپ کو روزگار بھی ملتا ہے, وہاں پر آپ کو آپ کی اکانومی بھی چلتی ہے, آپ کا پیسہ بھی گردش کرتا ہے. تو اب اس سیکٹر کو چلانا تھا. اب جو گورنمنٹ نے ایمنیسٹی دی, اب وہ ایمنیسٹی چونکہ لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرانا ہے 31 دسمبر آف دس ایئر 2020 تک, بہت سے لوگوں کو اس کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے. جو ہمارا آج کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جو ایک یہ ایمنیسٹی آئی ہے کنسٹرکشن سیکٹر سے ریلیٹڈ, اس کی اویئرنیس دی جائے کہ اس میں کیا لوگوں کو نہیں پتہ, کیا وہ کیسے اویل کر سکتے ہیں, کب تک کر سکتے ہیں, اس کے فائدے کیا ہوں گے, اس کے نقصانات کیا ہوں گے. اور اس کے لیے ہم نے عمر ظہیر میر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ آئیں, اور یہی ہمارا آج کا پروگرام تھا. اچھا, یہ تو ہو گیا کہ آپ نے چند گیسٹ کو بلا کے آپ نے کہا آپ اس کو زیر اہتمام ہو رہا تھا. ایک پوری عوام کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے آپ نے کوئی پلانس کیے ہیں, تھرو آؤٹ کوئی کمپینس چلانی ہے آپ نے, یا اس طرح سے کوئی کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں, بینگ دا چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس اینڈ ٹیکسیشن, جب سے یہ رجیم آیا ہے لاہور چیمبر میں, تبھی سے ہم مختلف سیشنز کر رہے ہیں, مختلف ٹاپکس کے اوپر کر رہے ہیں. اور ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی ریٹرنز کو فائل کریں. جو گورنمنٹ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ ٹیکس نہیں دیتے, ان وجوہات کو گورنمنٹ تک پہنچایا جائے کہ کیوں لوگ ٹیکس نہیں دیتے, اور لوگوں کو یہ بتایا جائے اور گورنمنٹ سے یہ پوچھا جائے کہ اگر لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے, اور گورنمنٹ کو یہ گورنمنٹ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ بتائیں کہ ٹیکس نیٹ کے اندر آنے کا فائدہ کیا ہے. جب سے سپٹمبر پچھلے سال سے ہم بہت سے سیشنز کر چکے ہیں, پھر کووڈ آ گیا. کووڈ کے درمیان میرا خیال ہے کہ ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہم نے ویبینار پہ بھی سیشنز کیے ہیں. ہم نے ڈیورنگ دا کووڈ بھی اس کام کو نہیں روکا, اور مسلسل ہم اس کام کو کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دی جائے, زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں, اور ہم اپنی کنٹریبیوشن جو ہے اکانومی کے لیے وہ بہتر سے بہتر طریقے سے کر سکیں. اچھا کاشف صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو ریلیف ملا ہے اور پھر جو پلاننگز آپ لوگ بھی کر رہے ہیں, جو ایجنڈا آپ کا بھی ہے, اگر 3 سال رہ گئے گورنمنٹ کے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان 3 سالوں میں کہاں جائے گی یہ انڈسٹری اور پھر پورے پاکستان کو لے کے؟ دیکھیں, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو یہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ایک فیسیلیٹیشن دی ہے گورنمنٹ نے, جس کو آپ ایمنیسٹی کا نام بھی دے سکتے ہیں, آپ کی اکانومی بلکہ ہر ملک کی اکانومی جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہی کنسٹرکشن سیکٹر پہ ہے. اور اس حکومت نے صحیح نبض کو پکڑا ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم یہ کہتے تھے کہ آپ کی اس سیکٹر میں وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو پیسہ باہر سے آتا ہے, پلاٹس خریدتے ہیں, فائلیں بکتی ہیں. اب گورنمنٹ نے اس کو ریگولرائز کر دیا. گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور اگر آپ اصل خریدار ہیں, اور اصل اگر آپ انویسٹر ہیں, اور اگر اصل آپ بنانا چاہتے ہیں, اپنی کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں, بلڈر ہیں یا ڈیولپر ہیں, تو آپ اس پیسے کو 31 دسمبر 2020 تک رکھیں, اپنے آپ کو FBR کے پورٹل میں رجسٹر کرائیں, اپنی کنسٹرکشن کی جو کاسٹ ہے اس کی ایسٹیمیشن کو بتائیں. اس کے بعد 2.25 سال گورنمنٹ دیتی ہے کہ آپ اپنے گرے اسٹرکچر کو بنائیں. دیکھیں, میری ذاتی رائے میں اس سے بہتر فیسیلیٹیشن انویسٹر کے لیے, ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسہ ہے اور انہوں نے اپنی ویلتھ میں اور اپنی ریٹرنز میں اس پیسے کو ڈکلیئر نہیں کرایا,
اس سے شاید بہتر موقع, کیونکہ یہ ایمنیسٹی جو ہے یا یہ جو فیسیلیٹیشن ہے یہ 0% پہ ہے. اس سے پہلے جو ایمنیسٹیز آتی تھیں اس کے ریٹس ہوتے تھے 2%, 4%, 6%, یہ 0% پہ ہے. آپ نے اگر پلاٹ نہیں بھی خریدا, آپ نے اگر کوئی کنسٹرکشن کی بھی ہوئی ہے, آپ اس کو تب بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں. یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے جنہوں نے نہیں اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے, یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جن کی کنسٹرکشن جو ہے, جنہوں نے اپنی انویسٹمنٹ آدھی کر رکھی ہے, وہ بھی اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. تو دیکھیں اس سے بہتر بات جو انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے ان کے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں جو انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا اس کے لیے تو فائدہ نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ آپ نے اپنے اس میں پھر ایک غریب عوام جو ایک مڈل کلاس طبقہ ہے اس کے لیے پھر کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں اس کے لیے یہ فائدہ ہے کہ جب گورنمنٹ نے ایسے پروجیکٹس بھی دیے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ڈکلیئر کی ہیں کہ اس میں آپ گورنمنٹ یا کانٹریکٹ کریں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ وہاں بنائیں, وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنیں گی وہاں پر گھر سستے بنیں گے, وہاں پر ایسے لوگ لے سکیں گے جن کے پاس زیادہ سرمایہ نہیں ہے, جن کے پاس ویلتھ نہیں ہے. اور دیکھیں ایک اور بات ہے کہ آپ انویسٹمنٹ اسی پیسے کی کرتے ہیں جو آپ کے پاس ہوتا ہے یا جو ڈکلیئر نہیں ہوتا. اب اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے اور ہمیں فائدہ کیا ملے گا, تو دیکھیں ہم نے تو بات اس بندے کی کرنی ہے جس نے اپنے آپ کو ٹیکس میں رجسٹر کرانا ہے. کیونکہ اگر آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں آپ کوئی فائدہ نہیں لے سکتے. آپ کو اپنے آپ کو میسج فار دا لسنرز کہ آپ کو اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ کے اندر رجسٹر کرانا پڑے گا. اگر آپ ٹیکس نیٹ کے اندر رجسٹر نہیں کرائیں گے, آپ کے پاس سورسز ہیں, آپ کے پاس سورسز نہیں ہیں, آپ کے پاس انکم ہے, آپ کے پاس انکم نہیں ہے, آپ جب تک اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ کے اندر رجسٹر نہیں کرائیں گے, جب تک آپ اپنا NTN نمبر نہیں لیں گے, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. جی تو ناظرین, کاشف انور صاحب کی آپ نے باتیں سنی, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.